ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس نے بند حقیر کو یہ توفیق عطا کی کہ بند حقیر آپ ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش ہو کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں نحن رہبرون کے تمام اراکین کا جس نے بند حقیر کو اس لائق سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش ہو کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں، اور میں تمام ناظرین اکرام مومنین حضرات کی خدمت میں شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایام فاطمہ کے دن چل رہے ہیں، تو ہم پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں امام بارگاہوں میں مجلس برپا کریں تاکہ شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ، فضیلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ تمام لوگوں پر آشکار و واضح ہو سکے۔ ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے لاریب کتاب میں سے ایک مشہور اور معروف آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بتحقیق خداوند اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام کرو جس طرح سلام کرنے کا حق ہے۔ ناظرین محترم، اس آیت میں لفظ صلاۃ یا صلوات آیا ہے۔ لفظ صلاۃ یا صلوات جب بھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ یا خداوند متعال کی طرف ہو تو اس کی معنی ہے درود بھیجنا، رحمت بھیجنا، اور جب بھی لفظ صلاۃ یا صلوات کی نسبت مومنوں یا فرشتوں کی طرف ہو تو اس کی معنی ہے درود طلب کرنا، رحمت طلب کرنا۔ ناظرین، اس آیت میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ صلو آیا ہے اور دوسرا لفظ سلمو آیا ہے۔ لفظ صلو کی معنی ہے درود بھیجنا اور رحمت طلب کرنا، اور لفظ سلمو کی معنی ہے کہ اپنے آپ کو تمام کاموں میں، تمام امور میں رسول خدا کے سامنے پیش کرنا۔ یعنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو تمام کاموں میں رسول خدا کے سامنے رسول خدا کی پیروی کرنا۔ ناظرین، اس آیت میں خداوند متعال اور فرشتے رسول خدا کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ ابھی ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کیسے رسول خدا کے اوپر درود بھیجیں، اس کے بارے میں چند روایتیں پیش کروں گا۔ پہلی روایت، جب یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب آتے رہے رسول خدا کے پاس اور عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ
خداوند متعال نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ آپ مجھ پر اس طرح درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری روایت، ابو مسعود انصاری مدینے کا رہنے والا ہے، یہ رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، خداوند متعال نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ مجھ پر اس طرح درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری روایت، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ مجھ پر کبھی بھی ناقص درود نہ بھیجیں۔ اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ، ناقص درود سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ناقص درود سے یہ مراد ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر چپ نہ ہو جائیں، درود کو نہ کاٹیں، بلکہ پورا درود پڑھیں۔ کس طرح پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا اپنی زندگی میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ مجھ پر درود بھیج رہے ہیں اس طرح میری آل پر درود بھیجیں۔ ناظرین محترم، جب ہم نماز تشہد میں پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں تو ہم ناقص درود نہ بھیجیں بلکہ کامل درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں کہ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علیہا وعلی اہل بیتی لم تقبل۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ رسول خدا اپنی زندگانی میں اہل بیت اور جناب زہرا سلام علیہ کی معرفی کر رہے ہیں کہ اگر نماز میں تم ان پر درود نہیں بھیجو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب امام حسن و امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ رسول خدا اپنی زندگی میں جناب زہرا کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ جناب زہرا کا مقام کیا ہے۔ اگر ناظرین محترم، اگر ہم جناب زہرا پر درود نہیں بھیجتے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ آئیے چند روایتیں پیش کرتا ہوں درود جناب زہرا السلام کے بارے میں۔ رسول خدا نے فرمایا من صلی علیک یا فاطمہ وغفر اللہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو بھی تم پر درود بھیجتا ہے خداوند متعال اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ مجھ سے آ کر روز قیامت کے دن مجھ سے محشور ہوگا، میرے ساتھ محشور ہوگا۔ یعنی جو شخص جناب زہرا پر درود بھیجتا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ جناب زہرا کا مقام و مرتبہ ہے اور اس بات کو اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے۔ ایک اہل سنت کے مشہور راوی ہیں سہیلی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب زہرا پر درود بھیجنا ایسے ہے کہ جس نے جناب زہرا کے باپ پر درود بھیجا۔ جناب زہرا کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ناظرین محترم، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم معرفت جناب زہرا سلام علیہ حاصل کریں اور ہر وقت جناب زہرا پر درود بھیجتے رہیں۔ جناب زہرا کی معرفت کی فضیلت رسول خدا اپنی زندگی میں بتاتے رہے اور رسول خدا اپنی زندگی میں در زہرا پہ آتے رہے اور در زہرا پہ آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ اصحاب کو بتا رہے تھے کہ جناب زہرا کی در کی یہ فضیلت ہے، جناب زہرا کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن وہی در ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، وہی رسول خدا کی امت اس در پر آگ لے کر آئی ہے کہ جس در پر رسول خدا آ کر سلام پیش کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔